ہاں آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا۔ ٹائم پریشر کے اندر اس کا خیال رکھنا یہ اور بھی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو پریکٹیکل لائف میں جا کر وہاں پہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے میوزک کی جس کی آواز نہیں ہوتی، جس کی تصویر ہوتی ہے، جو ہمیں بہت اچھا بڑا بھلا نظر آتا ہے، اور پھر اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ آخر وہ کون ہوگا کہ جس نے اتنی خوبصورتی اور اتنی دل جمی کے ساتھ اور اتنے دل لگا کر اس نے اس کام کو کیا ہوگا۔ ہاں، یہ نام ہے آرکیٹیکچر کا، اور یہ آرکیٹیکٹ ہی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا میوزک تیار کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ اگر ایک جنگل کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو، وہ ویژولائز کرے کہ جناب ایک بڑی سی عمارت ہے، ایک بڑی سا ایک پلازا بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت بلڈنگ اس کے سامنے نظر آ رہی ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسے امیجن کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اسے کچھ پرسیو کرنا پڑے گا، اسے کچھ ڈیزائن کرنا پڑے گا، اس کے بعد اسے ایک سکیچ بنانا ہوگا، اور سکیچ کے بعد اس کے بلڈنگ اور اس کے سٹرکچر کی طرف اسے جانا ہوگا۔ یہ ایک پورا سائیکل ہوگا جس کو ہم لائف سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی لائف سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے نتیجے میں ہی گھر بن جاتا ہے، اور اسی لائف سائیکل کے کمپلیٹ کرنے سے ہی ایک عالی شان بلڈنگ بھی بن جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اور بڑے بڑے پروجیکٹ بھی بنتے ہیں۔ اور اس طرح سے آج ہم جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں میں آپ سے 10 باتوں کا ذکر کروں گا۔ یہ باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، یقیناً آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ اگر آپ کے اندر دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے کا جذبہ موجود ہے، اگر آپ قابل بھروسہ ہیں، اگر آپ نئی چیزیں جلدی سے اختیار کرنے والے ہیں، اگر آپ اپنے مزاج میں لچک رکھتے ہیں، ذہن میں فنکاری ہے، نیت میں فنکاری نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن ذہن کی فنکاری تو ایک اور بات ہے اور ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی نظر میں خوبصورتی بھی موجود ہے تو اس کے بعد دل اور زبان کے آپ سچے بھی ہیں اور نرم بھی ہیں، ریسرچ اور جستجو کرنے والے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو بیٹا اسی کو ایپٹیچیوڈ بھی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو کوئی شخص آپ کو دنیا کا ایک مانا ہوا آرکیٹیکٹ بننے سے روک نہیں سکتا۔ اور جب آپ اتنا کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک چیز اور ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہ یہ کہ بھئی اگر میں یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہوں تو پریکٹیکل لائف میں جا کر وہاں پہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن آپ کو کرنے ہوں گے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو وہاں پہ آفس میں بیٹھ کر بہت ساری ڈیلنگز بھی کرنی پڑیں گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو ڈرائنگ بھی کرنی ہوگی اور پلاننگ بھی کرنی ہوگی، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کو سروے بھی کرنے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ساری کمپیوٹر اور آفس کی بات لگتی ہے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ آرکیٹیکچر میں جا رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کمپس سے کام کرنا آنا چاہیے، ڈیوائیڈر کا استعمال آپ کے پاس ہونا چاہیے، پروٹیکٹر آپ کو اچھا سا یوز کرنا آنا چاہیے، اور ٹرائی اینگل اور اس کے علاوہ ڈیزائن ایلیمنٹس آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ یہی تو وہ اصل چیز ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے سامنے ایک پیپر ہو اور آپ کا ہاتھ اس طرح سے چلے کہ آپ یوں ایک دائرہ بنائیں اور دائرے کے اندر سے دائرہ گھمائیں اور ایک تیسرا دائرہ بنائیں تو ایک اچھی سی تصویر بن جائے۔ یہ کوالٹی ہے اصل کوالٹی۔ جب انسان کے ذہن میں یہ والی کوالٹی موجود ہوگی تو یقیناً اس کے بعد پھر جب آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے اور جب آپ کسی کے سامنے پریزنٹیشن کے شکل میں سامنے کھڑے ہوں گے اور کسی کو کوئی بات بتائیں گے تو آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ ٹپ نہیں بھولیے گا کہ اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ بھئی یہ سارے کام ہیں کس کے لیے؟ یہ سارے کام کسی کا گھر بنانے کے لیے
اور کسی کے بزنس کے لیے کوئی پلازا اور کوئی کمرشل پلازا کھڑا کرنے کے لیے کوئی گورنمنٹ کی عمارت بنا کر ملک کا اور ایک اچھی بلڈنگ اور ایک اچھی پہچان بنانے کے لیے فیصل مسجد بھی تو کسی نے بنائی ہے نا، ٹھٹھا مسجد بھی تو کسی نے بنائی ہے نا، شاہی مسجد لاہور بھی تو، اور مسجد وزیر خان بھی تو کسی کی بنائی ہوئی ہے، اور اسی طرح مسجد محبت خان ہو یا وہ زیارت کی پہچان وہ والی ریزیڈنسی ہو، تو یہ ساری تو پہچان ہوتی ہیں۔ باب خیبر بھی تو پہچان ہے، یہ کسی آرکیٹیکٹ کا ہی تو کمال ہے، اور احرام مصر بھی تو کسی کا کمال ہے کہ اس نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا، اور اتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کرنے کے بعد تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نام کس کا روشن ہوا۔ پھر اس کے بعد کوئی فیکٹری بنائے گا، کوئی چھوٹے بڑے پل بنائے گا کہ مواصلات کا نظام اور معیشت کا پہیہ چل سکے اور اس کے نتیجے میں ملک ترقی کر سکے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ٹاؤن اور کالونیز اور وہ فلانا ٹاؤن اور فلانا ٹاؤن، یہ ساری چیزیں اتنی رہنے کے قابل اور اتنی اچھی کون بناتا ہے؟ یہ سارے کام تو آرکیٹیکٹ کے ہیں۔ یہ کام آپ اس وقت کر سکیں گے کہ جب آپ کے پاس نالج ہوگا ڈیزائن کا، یعنی ڈیزائن کا بھی تو ایک نالج ہے، ایک وسیع نالج۔ تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے بھی آپ اس کا وسیع نالج لیں گے۔ ڈیزائن کے بعد آپ کو اس چیز کا نالج چاہیے کہ بلڈنگیں کیسے بنتی ہیں، کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے۔ آپ کو یہ نالج بھی چاہیے کہ جناب جیوگرافیکل، کہ آپ کس علاقے میں ہیں اور کس علاقے میں کوئی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، کوئی برج اور کوئی ڈیم اور کوئی اور چیز کس علاقے میں بن رہی ہے، اور وہاں کا جغرافیہ کیسا ہے، وہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے، اور وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا کلچر کیسا ہے۔ فرض کیا کہ سندھ میں اگر کوئی آپ ایک بلڈنگ بنائیں اور اس کا ڈیزائن آپ کے پی کا رکھ دیں یا پنجاب کا رکھ دیں تو وہ وہاں سوٹیبل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں کی گرمی اس کو برداشت نہیں کرے گی، لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہوگا۔ اور پنجاب میں اگر کوئی بلڈنگ بنائیں یا آپ مری کے پہاڑوں اور شمالی علاقہ جات کی طرح کی کوئی بلڈنگ وہاں آپ جا کر آپ سندھ کی جیسی بلڈنگ بنائیں تو وہ وہاں کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مختلف کلچر کا بھی خیال رکھنا اور کلائمیٹ کا بھی خیال رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیوگرافیکل کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کرنا، اور اس کے لیے ایک اچھا نالج چاہیے، لوگوں کے شوق اور ذوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی کا نام تو ایکسپوجر ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، جب آپ کسی کمپنی کے پاس جائیں گے تو وہاں جس چیز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو سب سے زیادہ تو 70% تو آپ کے ایکسپوجر کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے، کتنے علاقوں سے واقف ہیں اور کتنے کلچر سے واقف ہیں، اور 70% اس بات کا اندازہ کیا جائے گا کہ آپ کی اندر رسپانسبلٹی کتنی زیادہ ہے، آپ چیزوں کو ذمہ داری سے اور آپ کے اندر احساس ذمہ داری اور چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کر آپ کتنا کام کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس بات کا بھی اندازہ کیا جائے گا کہ اگر کمپٹیٹو انوائرمنٹ بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 90% تک کمپٹیشن موجود ہوتا ہے آرکیٹیکٹ کے لیے، اور وہ تو اتنا سختی کے ساتھ اور اتنے بہترین انداز سے کام کرنا اس کو پڑتا ہے کہ ذرا سی باریکی بھی اگر اس میں رہ جائے تو لوگ سالوں بعد بھی اور صدیوں بعد بھی کہتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ سے یہاں بھول ہو گئی تھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا خیال رکھنا اور پھر ٹائم پریشر کے اندر اس کا خیال رکھنا یہ اور بھی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اگر اس شعبے کے آنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ شعبہ یقیناً بڑا اچھا شعبہ ہے۔ پاکستان کے اندر اگر میں بات آپ کو بتاؤں کہ آرکیٹیکچر کے نام سے 45 یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں اس پروگرام کو آفر کر رہے ہیں، 5 سالہ پروگرام کو۔ اگر آپ کو بتاؤں کہ پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچر یا آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ کے نام سے 2 ادارے آفر کرتے ہیں، اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے نام سے 1 ادارہ آفر کرتا ہے، اور لینڈسکیپ اینڈ آرکیٹیکچر کے نام سے 2 ادارے اس پروگرام کو آفر کرتے ہیں، اور ایم ایس لیول پر جائیں تو تقریباً 10-11 ادارے ایم ایس پروگرام بھی آفر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت ریشو چل رہی ہے بوائز اور گرلز کی، تو اس میں 60 اور 40 کی ہے،
یعنی 60 بوائز سائڈ ہے اور 40 گرلز سائڈ ہے، اس لیے کہ بہت سارے اس کے عوامل ہو سکتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ اس کے بہت ساری وجوہات کیا ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آج فیمیل کی ریشو اس میں بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور فیمیل اور جو حالات اور وقت اور اس کے مطابق جو معاشرتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ خواتین بھی اس میں آگے آ رہی ہیں. اس کے بعد ایک سوال آپ یہ بھی اٹھائیں گے کہ آخر اتنی محنت کرنے کے بعد مجھے ملے گا کیا؟ ہاں، آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. کیوں میں اس کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ آرٹسٹ ہیں نا. آرٹسٹ کو پیسے کی غرض تو بعد میں ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے سوچتا ہے کہ اچھا میرا کام کیسا رہا اور پھر آپ کا نام کیسا رہا، اور ایک خوبصورت بلڈنگ بنانے کے نتیجے میں، اور وہ خوبصورت بلڈنگ جب سینکڑوں سال چلتی ہے تو وہاں پہ میں دنیا میں کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے اور ایسی پرانی عمارتیں دیکھی ہیں، آپ مطلب حیران ہوں گے کہ بنو امیہ کے زمانے کی عمارتیں بھی میں نے دیکھی ہیں، کہ ایسی مساجد میں نے دیکھی ہیں کہ جو اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کی بنی ہوئی مساجد کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ بھی تو کسی آرکیٹیکٹ کا کمال ہے نا. اور اہرام مصر تو اس سے بھی ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو وہ بھی تو کسی آرکیٹیکٹ کا کمال ہے نا. تو وہ آج تک اس کا نام زندہ ہے اور اس کے نام سے لوگ جانتے ہیں. تو آرکیٹیکٹ کے لیے تو ایک سب سے اہم بات یہی تو ہوتی ہے. آپ کسی دور کونے میں جا کے بیٹھ جائیے اور وہاں پہ جا کے چھپ کے بیٹھ جائیے، لیکن جہاں آپ نے کام کیا ہے وہ کام ہی تو آپ کو بلائے گا، آپ کی پہچان کروائے گا، آپ کو فون کروائے گا اور پھر آپ تک پہنچے گا، اور پھر آپ جو ڈیمانڈ کہیں گے وہ ڈیمانڈ آپ کو مل جائے گی. پھر جو پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا وہ پیسہ پہلے آپ کے ٹیبل پہ رکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ آئیے اب آپ کام کیجئے. تو اس سے بہتر پیسہ کیا چاہیے؟ لیکن اگر روایتی انداز میں آپ مجھ سے سوال کریں کہ کتنے پیسے ملیں گے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس شعبے کے اندر ایک اور پرابلم بھی ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو استاد بننے کا بڑا شوق ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے اور فلاں میرا شاگرد ہے، اور یہ استادی شاگردی اس طرح کے شعبوں میں چلتی تو ہے، اس لیے کہ آپ کتابیں پڑھ کے جب آپ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جب کسی کام میں بیٹھتے ہیں اور کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر لازمی سی بات ہے کہ وہ استاد جو ہے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی نوک پلک آپ کی درست کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو سمجھاتا ہے اور باریکیاں وہ بتاتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ استاد جی ہاں میں نے آپ کو استاد مان لیا. تو اس ٹائم کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے 50-60 ہو سکتا ہے کوئی 1,00,000-1.5 لاکھ یہ آپ کو گزارا کرنا پڑے. اور اگر اچھی کمپنی کے اندر جا گھسیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ کے کام کریں اور 5 سال آپ نے محنت سے کام کیا ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1.5-2 لاکھ سے تو آپ سٹارٹ کر ہی سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا میدان ہے اور آپ ہیں، جتنا آپ خوبصورتی سے دوڑیں گے اتنے پیسے آپ کو زیادہ ملیں گے. جتنا اچھا کام اور جتنی نفاست اور جتنی اچھی چیز ہوگی اتنا ہی اچھا سب کچھ آپ کو ملے گا. تو لہذا اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے ایک فیلڈ کا تعین ضرور کر لیجئے کہ آپ کو ریزیڈینشل عمارتیں بنانی ہے، آپ کو کمرشل شعبے میں جانا ہے، آپ کو گورنمنٹ کی سائٹ پہ جانا ہے، آپ کو بریجز اور ڈیمز کی سائٹ پر جانا ہے، یا آپ کو انڈسٹری کی سائٹ پہ جانا ہے. یا اپنے ایک نیش ضرور سیٹ کیجئے کہ اس لیے کہ اگر نیش سیٹ کر لی جائے تو انسان کو اپنی مہارت کو بڑھانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور بہت ہی سہولت مل جاتی ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بھئی میرے لیے کس طرح کے جاب ٹائٹل ہو سکتے ہیں، تو جاب ٹائٹل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. کچھ کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو سیوک آرکیٹیکٹ کے طور پر ریزیڈینشل آرکیٹیکٹ، یا آرکیٹیکٹ انجینئر، یا آرکیٹیکٹ فوٹوگرافر، یا ٹیچنگ کے طور پہ پروفیسر اور ٹیچر، یا اس کے علاوہ انٹیریئر آرکیٹیکٹ، ٹاؤن پلانر، اربن ڈیزائنر، بلڈنگ وغیرہ، بلڈنگ سرویئر کے طور پہ بھی آپ کے لیے ٹائٹل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی اور ٹائٹل موجود ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. اور آخری بات وہ یہ کہ جب آپ سی وی بنا کر کسی کو پریزنٹ کریں، یہ سی وی آپ تعلیم کے پہلے سال میں بنائیں
یا دوسرے میں یا تیسرے میں یا جب بھی بنائیں، اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ نے اپنے سی وی کے اندر جن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1 آپ کی کمیونیکیشن، نمبر 2 آپ کا ڈیزائن، نمبر 3 آپ کا ٹیکنیکل اسپیکٹ، نمبر 4 آپ کی اسپیشل اینڈ ویژول ابیلٹی، اور نمبر 5 آپ کو اس چیز کو وہاں کے کریٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ، ان چیزوں کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کے ساتھ آپ نے چھوٹی بڑی اور چیزیں جو میں نے بتا دیں اس کا خیال رکھ لیا تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آرکیٹیکچر میں آپ پاکستان کی کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیجئے اور وہاں سے یہ ڈگری مکمل کیجئے، آپ کا فیوچر بہت تابناک ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیے۔